کئی مرتبہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے رشتہ دار آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو اگنور کرتا ہے تو اگنور ہونے والا انسان پریشان ہونے لگتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کی سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کوئی دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم سامنے والے انسان کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بہت کچھ کر بھی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں اگنور کرنے لگتا ہے، تو ہمیں اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ کے سرکل میں یا ریلیٹیو یا آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسا کوئی بھی ہے جو آپ کو اگنور کر رہا ہو، تو اسے کیسے آپ سبق سکھا سکتے ہیں، اسے کیسے آپ ایسے طریقوں سے، اس طرح سے اپنے ایٹیٹیوڈ سے ایسا دکھا سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اگنور کرنے کی غلطی کبھی بھی نہ کرے، خود آپ کے پاس آئے، آپ سے بات کرے اور آپ کو خود اپروچ کرے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 4 ایسے آسان رولز بتاؤں گی کہ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیسے جواب دینا ہے اور آپ نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی اگنور کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اگنور کرے گا تو یہ 4 اصول آپ اپنے اوپر اپلائی کریں اور آرام سے بیٹھ کر دیکھیں کہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے۔ ان 4 اصولوں کو سننے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ خود کو بہت زیادہ اسٹرانگ فیل کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی نظر انداز کرتا بھی ہے تو اس سے آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیٹس اسٹارٹ دا ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگس۔ ہوپ یو آل فائن، آئی ایم فائن ٹو الحمدللہ۔ آج کا ولاگ بھی ایز یوزول کوکنگ کر رہی ہوں میں، اور آج میں پالک چاول بنا رہی ہوں، اور یہ جو ہے پالک میں جس طریقے سے بناتی ہوں اس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گی کہ میں پالک کس طریقے سے بناتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے اس اچھے سے ٹاپک پہ اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لائف میں، ہماری سراؤنڈنگز میں ہمیں اکثر اس طرح کے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ان سے ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں اور اپنی ویلیو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو انہوں نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے جا کے سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری جتنی بھی اس طرح کی انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور جتنے بھی میں آپ لوگوں سے پوائنٹس شیئر کرتی ہوں، جو بھی آپ سے باتیں شیئر کر سکتی ہوں، وہ آپ کے لیے بھی اتنی فائدہ مند ہو جتنی میں اپنے لیے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہوں۔ تو ولاگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ولاگ اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں اور آپ ان کو بلا وجہ ان کا ایٹیٹیوڈ برداشت کر رہے ہیں، تو آپ نے کون سے 4 رولز ایسے ہیں جو کہ اپلائی کرنے ہیں۔ رول نمبر 1 از ڈونٹ اوور اپولوجائز۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو بار بار آپ خود کو اس کے سامنے پروو نہ کریں، نہ ہی اس کے سامنے غلطیاں تسلیم کرنے بیٹھ جائیں۔ بہت سارے لوگ اتنے ویک ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اگنور کرتا ہے تو بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سامنے والے کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، معافی مانگتے پھرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا قصور نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ اپولوجی کرتے پھرتے ہیں ان کے آگے، اور اس کو یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ اس کی اگنورنس سے اسے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ اور جب سامنے والا اس کے لیے اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ میرے اگنور کرنے سے یہ میرے پاس آتا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ مزید اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس سے بار بار اپولوجی کرتے ہیں، اس کو بار بار پوچھتے ہیں کہ میری کیا غلطی ہے یا مجھ سے کیا قصور ہے، تو وہ اس سے آپ کے مزے لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی سامنے والے کے ساتھ زیادہ معافیاں نہ مانگا کریں، خود کو بہت زیادہ پروو کرنے کی کوشش مت کیا کریں۔ آپ کو کوئی غلطی نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کو صفائیاں دے دے کر اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر لیتے ہیں، اور پھر سامنے والا جب چاہتا ہے آپ کو اگنور کرتا ہے اور آپ کو اپنے قدموں کے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی اگنور کرے تو اس کے سامنے کمزور بالکل مت پڑیں اور اپنی غلطیاں نہ نکالیں، اور نہ ہی اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے وہ آپ کے سر پر سوار ہو جائے گا اور بہت زیادہ سر چڑھ جائے گا، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پہلے سے زیادہ جو ہے آپ کو اگنور کرے گا، کیونکہ اگنور کر کے اسے مزہ آنے لگے گا۔ ایسی سچویشن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی اگنور کرے، بالکل اسی طریقے سے آپ بھی اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اسی جیسا رویہ رکھنا شروع کر دیں، اسی ٹیکٹک سے کھیلیں جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ یقین کریں اس کو اس چیز سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی،
کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کو اگنور کر کے اپنے سے کمتر دکھانا چاہتا ہے، آپ کی اٹینشن پانے کے لیے آپ کو اگنور کرتا ہے۔ اصل میں جو لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں ہی سوچتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں، اور اسی طریقے سے ان کے سامنے معافیا مانگتے رہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھاتے رہیں، اور اس ڈر سے کہ ہمارا رشتہ یا ماحول خراب نہ ہو جائے اور آپ اس سے معافیا مانگتے رہیں اور اس کو مناتے رہیں، تو یہ ماحول اور رشتہ خراب ہونے کا ڈر صرف آپ کو ہی کیوں ہوتا ہے، سامنے والے کو کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا خیال اس کو بھی رکھنا چاہیے۔ جیسے سامنے والا آپ کو ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اگنور کرتا رہتا ہے، نہ اس کو اپنے رشتے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو ماحول خراب ہونے کی پرواہ ہوتی ہے، تو اس چیز کو آپ ہی کیوں سروائیو کریں، اس چیز کو آپ ہی کیوں برداشت کریں؟ تو اسی طریقے سے جیسے ہی وہ آپ کو اگنور کرتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ بھی سامنے والے کو جب اگنور کریں گے اور آپ بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے تو سامنے والے کو پریشانی بھی ہوگی، اور اس کا یہ جو فارمولا ہوتا ہے نا اگنور کرنے کا اور اپنے آپ کے سامنے آپ کو نیچا دکھانے کا، تو وہ یہ فارمولا اس کا ہو جاتا ہے فیل، اور وہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اس کو میرے اگنور کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ الٹا یہ مجھے ہی اگنور کرنا شروع کر دیا اس نے، بجائے اس کے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے اور میرے آگے پیچھے الٹا یہ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے لگتا ہے، اور یہ بات سامنے والے کو بہت ہی اریٹیٹ کرتی ہے، اور آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے کیوں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، اور وہ خود ہی آپ کی طرف آنے لگتا ہے، اور آپ کے اس ایٹیٹیوڈ اور رویے سے وہ دوبارہ آپ کو اگنور کرنے کی غلطی نہیں کرتا، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہوا نہیں، یعنی کہ وہ آپ کو اگنور کرنا چاہتا تھا اور آپ کو اپنے سامنے چاہتا تھا کہ آپ ہر وقت اس سے معافیا مانگتے رہے، لیکن آپ نے اس طرح سے نہیں کیا، آپ نے اس کو ہی اگنور کرنا شروع کر دیا اور اس کو ہی ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیا، تو اس طریقے سے اس کو یہ چیز بہت زیادہ پریشان کرے گی، اور آئندہ وہ آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرے گا، اور آپ کی اس ایٹیٹیوڈ سے نا وہ یہ ریئلائز کر لے گا کہ اگر نیکسٹ ٹائم بھی میں نے کبھی اس کو اگنور کیا یا اس کو ایٹیٹیوڈ دکھایا تو یہ الٹا مجھے ہی ایٹیٹیوڈ دکھائے گا اور نظر انداز کرے گا، تو وہ نیکسٹ ٹائم نا آپ کے ساتھ اس طرح کے کوئی کھیل کھیلے گا ہی نہیں، نہ ہی آپ کو اگنور کرے گا اور نہ ہی آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا اگر آپ اس اصول پہ عمل کرتے ہیں تو، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ الٹا میرا ہی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور میرا ہی جو ہے موڈ خراب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو اگنور نہیں کرے گا اور آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک طریقے سے ایٹیٹیوڈ رکھے گا۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے بزی ان ادر ریلیشن۔ جب کوئی انسان کوئی بھی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو اگنور کرتا ہے تو اس کو اپنے لیے سر کا درد مت بنائیں، بلکہ دوسرے رشتوں میں خود کو بزی کر دیں، اپنی فیملی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کر دیں، فیملی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو انکریز کر دیں، لوگوں میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہو جائیں اور خوش نظر آئیں۔ جب اگنور کرنے والا آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ دیکھے گا تو اس کو برداشت نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ کر اگنور کر دوسروں کے ساتھ خوش ہیں، تو جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ تو خوش ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ خود بخود آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بات کرنے لگے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ کہیں میری جگہ یہ کسی اور کو نہ دے دے، اگر میں اس کو اگنور کروں گا تو یہ مجھے بھول کر کسی اور کو میری جگہ دے دے گا، اور اسی طریقے سے جب آپ دوسرے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بزی ہو جائیں گے، ان کو ٹائم دیں گے، تو آپ کے نئے رشتوں کو وہ اپنا کمپیٹیٹر سمجھے گا، اور وہ جان جاتا ہے کہ اگر اس کو اگنور کر دیا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ جو ہے وہ پھر اس طرح سے یہ اگنورنس اپنی ختم کر، اس لیے اس طرح کی ہمیشہ جب بھی سچویشن آپ کے ساتھ بنے تو آپ جو سامنے والا ہے جو آپ کو اگنور کرتا ہے اس کو چھوڑ کر آپ فیملی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بزی ہو جائیں، خوش رہیں اور اس کو اگنور کریں، اس سے سامنے والے کی ساری اکڑ نکل جائے گی، وہ آپ کے ساتھ بالکل نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ موونگ ٹو دا رول نمبر 3، ڈونٹ آسک فار اٹینشن، یعنی دوسروں کی توجہ کی محتاج ہرگز نہ بنیں۔ اگنور کرنے سے آپ کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو، کتنی ہی آپ کو پریشانی کیوں نہ ہو رہی ہو، مگر پھر بھی اس کے سامنے توجہ کے بھکاری نہ بنے، اس کو یہ بالکل بھی فیل نہ کرائیں کہ آپ اس کی توجہ پانے کے لیے بےتاب ہیں، اور یہ کہ سامنے والے کے اگنور کرنے سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو یہ بالکل بھی فیل نہ کرائیں، بلکہ اس کے بجائے آپ سامنے والے کو اگنور کریں اور ایسے ایکٹ کریں، ایسے ریئیکٹ کریں کہ آپ کو بالکل اگنور کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کو فیل ہی نہ ہونے دیں کہ آپ اس کے سامنے جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے اگنور ہونے سے جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں، اس کو یہ بھی کبھی نہ بولیں کہ
तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, या तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हो, या मेरी क्या गलती हुई है, या मुझसे क्या गलती हुई है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या अपनी जो भी गलती है या जो भी बात है उसकी वजह से आप उसे सॉरी करने लग जाएँ, उससे माफ़ी करने माँगने लग जाएँ। इस तरीके से आप इसको बताते हैं कि आपकी इग्नोरेंस को आप फ़ील कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है उसकी इग्नोरेंस। और उसको ये भी फ़ील ना कराएँ कि उस आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है, कि आपको उसकी इग्नोरेंस से कितनी तकलीफ़ होती है, या आप उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि उसको ये रियलाइज़ करवाएँ कि अगर आपको भूले जाएगा वो, तो आप भी उसको भूल जाएँगे। आप भी उसको उतना ही इग्नोर करेंगे, बल्कि उससे बढ़कर इग्नोर करेंगे। और अगर इग्नोर करने के बाद सामने वाला आपके पास आए और आपको अप्रोच करे, तो इसको आप ये बिल्कुल मत बोलें कि तुम पिछली बार मुझे क्यों इग्नोर कर रहे थे, या तुमने मुझे इस तरीके से फ़ील करवाया, या तुम मेरे साथ ऐसे एटीट्यूड कर रहे थे। बल्कि आप उसको ये फ़ील करवाएँ कि उसके इग्नोर करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको पता ही नहीं चला कि उसने आपको इग्नोर भी किया था। इस तरीके से ना आप उसके सामने एक मज़बूत इंसान नज़र आएँगे, और वो आपको कभी भी अगेन जो है इग्नोर नहीं करेगा और ना ही करने की कोशिश करेगा। और आहिस्ता-आहिस्ता ना वो ये अंदाज़ा लगा लेगा कि आपको ना इग्नोर करने की वजह से आपको किसी भी किस्म का अगर वो इग्नोर करता है, तो उसके सिर्फ एनर्जी और टाइम की वेस्टेज है, क्योंकि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसके इग्नोर करने से। आप अपनी रोज़मर्रा के काम वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे, वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं जैसे पहले जीते थे, वैसे ही हर काम करते हैं जैसे पहले करते थे। आप बल्कि इग्नोर करने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप तो बहुत पुरसुकून रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त रहते हैं। और इसी तरीके से वो सामने वाला जो है, वो ख़ुद ब ख़ुद लाइन पर आ जाएगा, और आपके बिहेवियर के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर जो है ना वो आपके साथ रखेगा, और आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेगा। रूल नंबर 4 इज़ कीप डिस्टेंस। ये बात भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इग्नोर करने वाले के साथ ना आप हमेशा थोड़ा-सा फ़ासला रखें। इसके ऊपर हर वक़्त अगर आप सवार रहेंगे, इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद कॉल्स करेंगे, उसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैसेजेस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बात करने की कोशिश करेंगे आप, तो आपके जो है ना वो आपके बारे में जो है ना बाज़ औक़ात वो चिढ़ जाएगा। और अगर आप इसको क्या कहते हैं, कोई फ़ासला रखते हैं, इसको जो आपको इग्नोर करता है उससे थोड़ी दूरी इख्तियार करते हैं, तो वो फिर देखिएगा कि वो आपके बारे में सोचेगा, आपकी कमी महसूस करेगा, और फिर आपके रवैये पर गौर करेगा और आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो ये देखेगा कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो इसने तो बिल्कुल ही मुझे छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप उसको बार-बार कॉल्स करेंगे, मैसेजिंग करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसको अटेंशन देंगे, तो वो इसका ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठाएगा, और वो आपको डबल जो है इग्नोर करेगा, और वो डबल आपको जो है ना आपके इस एटीट्यूड का, अपने रवैये से, अपनी आपकी परेशानी का जो है ना मज़ा लेगा। उसको फिर इन चीज़ों पे ना मज़ा आने लग जाएगा, और वो फिर आपको इसी तरीके से मज़ीद तड़पाता रहेगा, और फिर आपकी इस तड़प और इसकी परेशानी का वो मज़ाक उड़ाते हुए ना दूसरों को भी इसको बारे में बताएगा और मज़ाक बनाएगा, और 4 लोगों को बताएगा कि देखो, मैं इसको ये नज़रअंदाज़ करता हूँ, तो ये किस तरीके से मेरी तरफ आता है या मेरे से कोशिश करता है बात करने की। लेकिन जब आप इसको इग्नोर करेंगे और फ़ासला रखेंगे, दूर रहेंगे, या कॉल या मैसेजेस वगैरह नहीं करेंगे, उसको अप्रोच नहीं करते, तो वो इंसान आपके बारे में सोचेगा, परेशान होगा कि आखिर क्यों ये मुझे इस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहा, और क्यों मुझे इस तरीके से मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा, या मेरे पास नहीं आ रहा। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो ये देखेगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो फिर आपकी तरफ आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आपको लगे कि एक बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, आपको इस तरीके से एटीट्यूड दिखा रहा है, तो आप उससे फ़ासला रखें, अपनी कदर करवाएँ, अपनी वैल्यू करवाएँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है। आपकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। अगर आप उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का अपना ख़्याल नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। इसलिए अपनी वर्थ को पहचानें, आपकी भी वैल्यू है, ख़ुद को मज़बूत बनाएँ। कोई भी आपके साथ इस तरह सा करे, तो आप उसके साथ इन 4 असूलों पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स आपके साथ इस तरह से इग्नोरेंस ना करे और आपको डीवैल्यू ना करे, आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करवाएं, और ये 4 असूल ज़रूर अपनाएं। कोई भी अगर आपको इग्नोर करता है या आपको अपने से कमतर समझता है, अगर ये 4 असूल आप अपना लेते हैं ना, तो वो सामने वाला खुद आपके पीछे आएगा, आपसे बात भी करेगा और आपको अप्रोच भी करेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, कुछ भी आपने सीखा है, कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो मुझे मेरे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।